Khair Habib. Gitu hal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Kulthum bin Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nasi fayanmi khairan aw yaqulu khairan muttafaqun alaih. Wa fi riwayati Muslimin ziyadah qalat wa lam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhu an-nasu illa fi thalathin ta'ni al-harba wal islaha bainan nas wa hadits ar-rajuli imra'atahu wa hadits al-mar'ati zawjaha. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah. Ana Ummi Kulthum ya? An Ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisal kadzdzab, bukanlah pembohong, alladzi yuslihu bainan nas, yaitu orang yang mendamaikan di antara manusia. Fayanmi khairan, maka dia beruntung dengan kebaikan, berbuat kebaikan, au yaqulu khairan, atau dia mengucap kebaikan. Wa fi riwayati Muslim ziyadah qalat walam asma'hu, dan aku tidak pernah mendengar Nabi yurakhisu, memberikan kelonggaran, mengizinkan fi syai'in, dalam satu perbuatan, mimma yaquluhun nas, daripada apa yang dikatakan oleh manusia, daripada kebohongan, illa fi thalathin, kecuali dalam 3 hal. Ta'ni, yang dimaksud oleh si Ummi Kulthum, al-harba, boleh bohong ketika untuk urusan perang, wal islah bainan nas, dan mendamaikan antara manusia, wa haditsar rajuli imra'atah, dan ucapan orang laki terhadap istrinya, wa haditsal mar'ah, dan ucapan istri zaujaha kepada suaminya. Bolehlah bohong-bohongan, tapi untuk akrab. Masya Allah, sak dunya kok ono gantengi kaya kono, padahal yo ndak blas ya. Istrinya Masya Allah luar biasa kon, wayu, padahal wis 20 tahun misalnya, ya itu bolehlah. Nah, untuk itu boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالسند المسلمين بكتاب رياض الصالحين قال وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله تعالى عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. الكذب حرام بالإجماع بنص القرآن، والكذاب ملعون بنص القرآن في عدة مواضع من كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الإخبار بغير الواقع، وكل أقسامه حرام، إلا أنه يتفاوت بين أن يكون كبيرة أو صغيرة، وليس في هناك كذب ليس بحرام، خلافا لما يعتاده البعض الذي يحللون من الكذب ما يريدون ويحرمون ما يريدون، حتى ولو في المزح، حتى ولو في الصفطة، الكذب لا يجوز. لهذا قال ليس الكذب إلا في مواضع استثنى منها الشارع ذلك للمصلحة ولما فيه من إصلاح عاقبة الأمور. ولهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم
ليس الكذب الذي يصلح بين الناس، لا يسمى كذاب هذا، فهذا قد يكون من الكذب المندوب وقد يكون من الكذب الواجب. الكذب الواجب إذا كان يتسلط ظالم على مظلوم بغير حق، فهنا إذا كذبت لا تأثم بل يجب عليك الكذب إذا كان في ذلك إحقان للدم وحفظا للروح. الذي ينمي أن ينسب إلى شخص قول لم يقله، أنمى إليه أي نسب إليه قولا لم يقله. يأتي عند الابن يقول كنت عند أبيك فرأيته يثني عليك ويمدحك ويقول أنك من أحسن أبنائه وأنه يشتاق إليك وأنه لا يستطيع الاستغناء عنك، ولم يقل ذلك الأب بل أعطاه 3 لعنات، لكنه أظهر بخلاف الواقع. هذا ينمي. ما معنى ينمي؟ أي ينسب الكلام لقائل بكلام لم يقله ويتكلم بخير، ثم يأتي عند الأب كنت عند ابنك فلان وكذا ألا وهو شديد الاشتياق إليك شديد المحبة لك وهو يثني عليك بالخير ويقول كذا وكذا من كلام الإصلاح. وهكذا بين الزوج وزوجته إذا وقع الخصام، إذا دخل المصلح لا بد أن يكون أولا ذا نية صالحة، ثانيا أن يكون عاقل عالما بالوقائع، وإلا فإن لم يكن كذلك فما يفسده أكثر مما يصلحه. عنده علم لكن ما أكرمه الله بالعقل، هذا مرعبل. ليه؟ علم بلا عقل خساسة أن يؤول به علمه إلى دناءة مقامه. لابد أن يصحب العلم العقل والنية الصالحة، فإذا اجتمع هذا فحينئذ يوفق الله سبحانه وتعالى في إصلاح ذات البين. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. من هما؟ ضمير التثنية يعود على من؟ على الزوج والزوجة؟ بوكان ليس على الزوج والزوجة، يعود على الحكمين. أنتما أيها الحكمان إن كانت نيتكم صالحة وقع الصلح. فلهذا كان سيدنا عمر إذا بعث حكمين للإصلاح فلم يصلحا قام وحمل لهم الدرة، قال الله يقول إن يريدا أنتما لا تريدان الصلح. فلهذا كان يعاتب له المصلحين الذين يذهبون ويرجعون بخفي حنين، يعاتبهم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. هذا في أمر زوجين برمبوان سملكي لكن، فكيف بأمر قبيلتين؟ فكيف بأمر أمتين؟ فكيف بأمر حزبين كبيرين في البلاد؟ نرى التنازع والتسابب في وسائل الإعلام ولا أحد يتكلم، ويتسابون في الوئة، وبعضهم ينتقد على مشايخه وبعضهم ينتقد على علمائهم ويسبونهم في الوئة. على إيش؟ على حرب لا ناقة لكم فيها ولا جمل. خلوا قلوبكم متخالطة. إن الإصلاح نقرر العلم باللسان والوئة يتلاعنون فيها. على إيش؟ على ماذا؟ على مسألة من أمور الدنيا الدانية لا ناقة لكم فيها ولا جمل. اتقوا الله فيما بينكم لعل الله يصلح فيما بينكم فيظهر الود والمحبة. قال له الأدب على مشايخهم، قال له الأدب على علمائهم. على إيش؟ على مسألة لا تسمن ولا تغني من جوع.
على مسألة لا دخل لهم فيها، فإن السافل الذي يبيع دينه بدنياه، وأسفل منه الذي يبيع دينه بدنيا غيره. هذا سفلة، الذي يبيع دينه بدنياه سفلة، أسقط الناس، أسقط منه وأسفل منه من يبيع دينه بدنيا غيره. على إيش وعلى ماذا؟ فإذا صلحت القلوب وسلمت النيات وحسنت المقاصد، هنا وقع الإصلاح الذي هو وظيفة الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين. نسأل الله أن يجعلنا منهم. Kebohongan itu adalah dilaknat. Pembohong itu dilaknat di nasil Quran. Alla la'natullah alal kadzibin. Innama yaftaril kadhib alladzina la yu'minun. Itu bukan sifat orang beriman. Tapi dalam beberapa masalah memang boleh bohong, bisa wajib, malah bisa sunnah itu bohong. Lah, kebohongan yang dimaksud di sini karena ada di situ ada masalah. Di sinilah Nabi menyatakan laisa bikadzab man yusihu bainan nas. Tidak termasuk pembohong loh orang yang mendamaikan manusia itu. Karena itu penting kita paham tempat-tempat yang bolehkan untuk bohong tadi itu. Bahkan bisa wajib. Contoh, ada orang yang zalim yang mau membunuh atau memeras atau menyiksa seorang. Kamu katakan di mana rumahnya? Oh, di alamat ini, alamat ini, alamat ini. Oh, saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu orang itu, saya itu dan ini misalnya. Nggak ada masalah, wajib bohong. Itu justru wajib bohong. Nah, ada yang memang sunnah seperti bohongnya suami sama istri seperti tadi itu dianjurkan untuk kenapa? Supaya lebih mesra lah keluarga. Ya, ojo nanti jujur sama lu, kok tambah raimu? Ya jangan, tambah tua tambah tidak karuan kalau ini misalnya. Ya jangan. Nah, justru kamu semakin lama intinya ibarat mangga semakin manis ya. Nah, itu nggak ada masalah itu. Ya, walaupun tidak begitu aslinya. Kemudian begitulah seorang harus ada islah bainan nas. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan yurida islaha yuwaffiqillah bainahuma. Sebenarnya itu bukan untuk suami istri aja. Hakamain kepada dua orang yang lebih bertentangan, tidak sama pendapat atau lagi ada permasalahan. Kalau memang tujuannya adalah islah, pasti Allah akan temukan nanti ada titik temunya. Karena itu ada dua orang yang begitu, di zamannya Sayyidina Umar kok nggak bisa damai. Yang disalahkan bukan orangnya, dan disalahkan muslihnya. Nggak mungkin kalau tujuannya bagus, nggak mungkin nggak ada titik temunya, pasti ada. Yuwaffiqillahu bainahuma. Ini antara suami istri. Bagaimana antara keluarga dengan keluarga kalau ada permasalahan? Ya harus kita lebih mengusahakan gimana caranya cair supaya tidak terjadi pertentangan. Bisa dibayangkan antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat, antara organisasi dengan organisasi, antara partai dengan partai, antara umat. Ini yang harus dipikirkan, bagaimana islah, mendamaikan manusia, bukan mengegrup kepada orang untuk membenci. Anda lihat slogannya rahmatan lil alamin tapi isinya WA-nya caci maki. Ini rahmatannya siapa? Rahmatnya siapa? Alaminnya siapa? Ini tidak paham ini. Isinya caci maki, memojokkan sana, memojokkan sini. Ulama pun dihabisi, yang tidak sama dihabisi, sahabat dihabisi, a'imah dihabisi. Ini apa? Mana islah bainan nas? Karena itu udahlah,
kita harus menjadi orang yang berilmu dan berakal. Jangan hanya ilmu tapi nggak punya akal. Akhirnya kita punya ilmu untuk dijadikan peluru, menyerang kepada orang lain, nggak benar. Jangan punya akal, nggak punya ilmu. Jadi liberalin deh, ngawur sudah. Menurut ana, nggak ada yang nurutin teh. Ilmu dan akal. Disinilah orang yang punya ilmu, jangan asal ngomong, jangan asal WA. Pakai akal kamu. Kalau enggak, ya hilang akal ente berarti. Ya, ngawur, nggak kontrol nanti omongannya, nggak kontrol nanti sikapnya, dan itu adalah mendandakan kebodohan. Tahu nggak orang yang hina itu siapa? Orang hina itu adalah yang menjual agamanya untuk dunianya. Pingin kaya, dijual agamanya. Pingin dapat jabatan, dijual agamanya. Kepingin tenar, dijual agamanya. Tapi ada yang lebih hina daripada itu. Ini lebih rendah ini. Lebih hina daripada itu apa? Orang yang menjual agamanya untuk dunia orang lain. Supaya orang lain jadi dikorbankan agamanya. Dia tidak dapat apa-apa padahal. Supaya orang lain kaya, dia jual, dia fatwa agamanya dengan yang salah. Untuk orang lain. Dia jual agamanya untuk kepentingan orang lain. Ini lebih hina lagi. Dan kamu jangan jadi yang pertama atau kedua. Jadilah orang yang siap berkorban dunianya untuk kepentingan agama. Jadilah orang yang siap berkorban dirinya, jiwanya untuk kepentingan agama. Pertama hina, yang kedua lebih hina lagi. Gak untuk apa-apa orang lain yang dapat, tapi kamu sudah mengorbankan agama kamu. Ajib. Ya, minta difoto ini rupanya orang ini ya. Ini akalnya dari mana ini orang ini? وفي رواية مسلم لما اسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث. الخصلة الأولى الحرب، لقوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. هذا يجوز ذلك كما قال سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه عندما دخل في جيش الكفار وأراد أن ينظر عددهم وعددهم، فلبس ثياب له العامة ودخل في جيش، فلما نظر فيه رئيسهم أي رئيس الكفر قال هذا وجه قائد وليس وجه جندي، فقال له إنما أنا جندي، فتفرس فيه فإذا هو وجه قائد، هذا ما هو وجه جندي هذا. فلما ظن أنه قد عرفه قال له إنما أنا أحد جنود في الجيش، لكن إن قبلتم الاجتماع مع قوادنا أتيت لكم ب10 من قواد المسلمين غدا ليكون الحوار معهم. فطمع ذلك قائد الكفر، بدل أن يقتل واحد أن يقتل 10، فخرج. ثم بعد ذلك عرف أنه إنما هو قائد جيش المسلمين خالد بن الوليد. هذا الكذب في الحرب، لأن الحرب خدعة. الأمر الثاني الإصلاح بين الناس، كل من يسعى بين الناس يأتي بالخير ويتكلم بالخير، وينبغي حيث أنه لا يريد الكذب أن يوري، ولا تجب التورية، لكن تندب. التورية قصد المعنى البعيد دون المعنى القريب، هذه قال التورية لقوله صلى الله عليه وسلم إن لكم في التورية مندوحة عن الكذب. فهنا بعضهم قال الأولى أن يوري بذلك. مثال قال للأعداء مات كبيركم ولم يمت، يقصد أي من كان في الزمن الماضي كبيرا لكم،
ولو قصد ذلك لم يكن من الكذب. يقول لمن يصلح بينهم يأتي بكلام هو في الواقع حقيقة، لكن قد يدخل الشيطان بين الزوج وزوجته ليشعل نار البغض فيكون بعد ذلك الطلاق، أو بين الأرحام والأقارب بعضهم البعض فيجيهم من جانب الهوى حتى لا يرى الحق، لأن الهوى يعمي ويصم فلا ينظر للحق ولا يستمع للحق. فلا بأس أن يذكر هنا كلاما ليس هو في الواقع لكنه عاقبته حسنة، كأن يقول لصديق هذا: قد حضرت مجلس صاحبك البارحة وسمعت بين الناس يثني عليك ويذكرك بخير، ويذكر له ما أتى به من كلام بتقدير صداقتهما وبتقدير صحبتهما. هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث: الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، فلا بأس أن ينمي خيرا. فإن سألته: هل تحبني؟ يقول لها: لا أحد من الناس أحب إلي منك. ويقول لها وإن كان هو في الحقيقة ما يحبه، حتى تدوم المودة والمحبة. وهي كذلك. جاء سئلت: كيف محبتك لي؟ تقول له: لا أحد من الرجال أحب إلي منك. تنمي إليه خيرا حتى تدوم المحبة والمودة. فإن في هذا الإخبارات كلها فيه سلامة عواقب الأمور، وكل ذلك يدوم الصلح وتدوم المودة، سواء بين الزوجين، بين الأصدقاء، بين الأرحام. فهكذا دائما المصلح يحتاج إلى قلب سليم، فمن ليس له قلب سليم لا يصلح للإصلاح بين المسلمين، بل يبعد عن ذلك. لماذا؟ لأنه ما يفسده من أمر المسلمين أكثر مما يصلحه، فهو يريد النفع ويسمى ذلك بالأحمق. فلهذا لا يصلح أن يتولى وظائف حمقى، لا وظائف دينية ولا وظائف دنيوية. لا يصلح في مسؤوليات حكوميات ولا في مدراء معاهد دينيات ولا مدارس وكليات، لأنهم يفسدون المعاهد، وإذا فسدت المعاهد فسدت لا المدرسين، وإذا فسد المدرسين فسد الطلبة، كله إذا كان القائد أحمق والعياذ بالله، فيفسد أكثر مما يصلح. الله يجعلنا وإياكم من المصلحين المنجحين البارين النعمين المستبشرين بكل خير من خيرات الدنيا والدين، بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Ketika manusia tadi itu sudah berusaha untuk menamaikan fayunmi khaira, maka boleh dia tadi itu melakukan atau menceritakan kebaikan walaupun tidak ada itu cerita. Ngarang, kalau bahasa sekarang ngarang boleh. Misal ada terjadi permusuhan, maka dia ngomong sama salah satunya, tadi saya kumpul sama dia muji kamu, sebetulnya kamu itu pandai orangnya, cuma pingin dia kamu jangan keras-keras, pinginnya kamu tadi itu adalah lemah lembut itu dan ini, tapi dia muji, seneng lu sama kamu dia. Yang kepada yang satunya juga begitu, dia mau hormat sama kamu, cuma dia kepancing emosi, nyesel sebetulnya dia, ingin damai sebetulnya, padahal enggak. Ya, gregetan tak tempiling kok ketemu. Ya jangan jujur, kok enggak ditempiling lagi ketemu. Ya itu karan ini. Paham ya? Lu saya enggak mau bohong kan. Astagfirullah, lanatullah al-kadzibin. Boleh bohongin deh, sunnah malah itu. Ya. Nah, karena itu
Penting itu. Au yaqulu khairan. Kemudian dikatakan tidak ada diizinkan bohong itu kecuali dalam hal-hal tertentu. 3 hal. Pertama itu harap perang. Emang harus. Jangan jujur. Perang kok jujur. Al-harbu khud'ah. Perang itu strategi semuanya. Hati-hati. Kenapa? Musuh itu ingin mencelakai kamu. Ya jangan jujur. Nanti kalau ngambil duitnya saya ada di lemari sebelah situ. Ya ini al-goblok ini tidak benar itu ya. Al-harbu seperti Khalid bin Walid dalam satu peperangan, dia tadi itu menyamar jadi orang biasa masuk dalam kelompoknya orang-orang kufar. Rupanya cerdas panglimanya, dilihat ini bukan orang biasa, ini tidak begini bawaannya. Gagah Khalid pegang. Akhirnya karena sudah ketahuan ngaku, iya saya pasukan daripada kaum muslimin, tapi sebetulnya saya mau membelot kepada anda. Diajak musyawarah, wah ini bagus ini. Akhirnya kesepakatan, nanti saya akan bawa ke sini 10 panglimanya mereka. Pura-pura aja nanti kamu tadi itu bisa damai, nanti ada di sini habisi. Cocok. Wah, dilepas, hilang. Ya hilang. Lah itu adalah boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Peperangan itu adalah strategi atau siasat. Ini ya. Al-harbu khud'ah. Baik. Yang kedua yaitu mendamaikan antara manusia. Berusahalah untuk damai ini antara muslimin ini. Jangan nanti kamu tadi itu ingin tampil hebat tapi menghajar yang lainnya. Itu tidak benar. Damaikan. Tahu ada ribut, nanti ngegrup sana ngegrup sini, ngegrup sana ngegrup sini. Nggak usah grup-grupan lah. Muslimin itu kalau jasadil wahid. Tapi bahasa sekarang harus satu organisasi, harus satu partai. Itu dari mana ngotak-ngotak itu semuanya? Itu kebohongan semuanya. Itu yang memecah belah kaum muslimin. Jangan mudah diprovokasi. Jangan mudah diprovokasi. Baik. Yang ketiga, yang itu sudah dibahas tadi panjang lebar sebetulnya. Yang ketiga yaitu antara suami istri. Antara suami istri. Tanya si istri, siapa orang paling kamu cintai? Tidak ada kecuali kamu sudah. Walaupun ada orang lain misalnya, ya enggak apa-apa, paham ya? Enggak ada masalah. Kenapa? Supaya langgeng rahmah dan mawaddah tadi itu. Supaya langgeng mawaddah dan rahmah tadi itu. Ya. Yang si istri juga begitu, suaminya pas misalnya mungkin coklat misalnya atau misalnya agak hitam, aduh anda ini hitam tapi rasa manis seperti jinju misalnya. Ya nggak ada masalah juga sih begitu, paham ya? Artinya boleh anda tadi itu dengan penuh dengan rayuan walaupun tidak persis. Walaupun tidak persis, itu kebohongan yang manfaat itu dalam keluarga. Sehingga tidak terjadi pertikaian. Wis tuwek duwe anak 8 misalnya, anak rolas sik cemburu akhirnya firaq gara-gara apa? Wis sudah bau kafan padahal ini semuanya. Ya seharusnya fokus tadi itu gimana caranya mengatur keluarga yang bagus untuk mendidik anak-anak yang baik. Jadi udahlah, jangan nanti orang itu tidak pakai akal, segala sesuatu jadi pakai akal. Jangan jadi ahmak. Tahu ahmak? Orang yang goblok tapi nggak tahu dirinya goblok, merasa pinter. Itu bahaya itu. Mimpin keluarga ngaco. Mimpin pesantren ngaco, mimpin apapun ngaco. Nanti bisa bayangkan kalau ada satu pesantren tapi pembinanya ahmak goblok,
cari ustadz goblok nanti. Nah kalau sudah ustadz-ustadznya goblok, ya murid-muridnya goblok pade. Akhirnya yang lulus al goblok-goblokku itu. Nah, karena itu yang cerdas. Jadi orang itu yang cerdas. Ngajari apa ini ya? Saya ini membuat pondok ini untuk apa ya? Yang jelas ini. Untuk cari duit. Nah, jangan buat pondok ente, buat pasar. Gitu loh. Untuk apa? Oh, cari kedudukan. Jangan buat pondok ente. Ente sudah masuk ke sana kantor sudah. Oh, untuk cari popularitas, bukan pondok sebetulnya cari popularitas. Mudah di jalan terkenal kon. Bukan itu sebetulnya. Artinya kalau kamu itu membuat pondok itu adalah untuk membuat orang-orang berakhlakul karimah. Ngomongnya santun, perbuatannya santun, ibadahnya benar, taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu seharusnya. Cerdas kamu, cari guru-guru yang bagus, kemudian mendidik murid-murid yang bagus. Begitu seharusnya. Karena itu begitu juga dalam organisasi, begitu juga dalam kemasyarakatan. Jadilah orang yang cerdas, jangan jadi orang yang tidak cerdas dalam beberapa masalah. Nah, kasihan muslimin ya, udah bersatu kenapa harus bercerai-berai sekarang? Ya, apa yang membuat kamu tadi itu memusuhi sama muslim itu apa? Dasarnya itu apa? Dola ono siji hadis ta ono. Ono belas. Mudah-mudahan insyaallah kita jadikan orang yang tetap muslihin bainan nas ya. Muslihin bainan nas yang bisa mendamaikan kepada manusia. Kalaupun tidak bisa bohong 100% tauriyah. Tauriyah itu begini. Apa ya? Jadi jujur, bohong tapi jujur. Koyok-koyok jujur tapi enggak ya bohong gitu. Padahal bohong langsung itu enggak apa-apa. Cuma tauriyah itu lebih warok. Tauriyah lebih warok. Misal dia punya rumah, ada kamar, ditulisi kamar Malang. Kamar Malang. Ada tamu yang tidak benar, cari mlebu kamar Malang. Cari, mana Taufik ya Segaf? Panggil, bilang ke Malang. Ke Malang. Oh, ke Malang itu berarti ke kamar Malang. Itu tauriyah itu. Kenapa? Menghindar kepada tamu yang jahat tadi itu. Itu tauriyah. Jujur tapi ono bohongi gitu loh. Walaupun bohong pun tidak ada masalah sebetulnya saat itu, tapi karena dia tidak mau bohong secara langsung, pakai dengan cara-cara begitu. Itu boleh, tidak ada masalah. Sama dengan Imam Syafi'i waktu itu. Tanya, Quran makhluk apa enggak? Penguasanya Mu'tazili, mau disiksa. Imam Ahmad jujur, disiksa. Malik jujur, disiksa. Imam Syafi'i apa? Quran. Dengan Quran, Taurat, Zabur, Injil, Quran ini makhluk Allah. Ya iki makhluk Allah. Ini makhluk Allah. Karena itu perlu kecerdasan juga memang ya. Itu perlu kecerdasan. Cuma itu jika dalam keadaan kepepet, hati-hati loh, jangan ngajukan proposal tauriyah ente, tidak benar. Itu dalam keadaan yang ditarkhis oleh Nabi, yang memang diizini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lagi fulus, untuk bekerja jangan pakai tauriyah, ya nggak boleh, harus jelas, itu harus jelas. Wallahu a'lam.